کہ بھئی ایک ہی چیز ایسی دے دو پورا قرآن بھی اس میں آ جائے سب کچھ آ جائے، میں اب قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی جگہ مجھے ایک اور چیز دے دو. اللہ کس کے لیے؟ پوری امت کے لیے چیز آ رہی ہے. اب کتنے بیچارے ہمارے لوگ ہیں جو رمضان آتا ہے قرآن نہیں پڑھ سکتے، یا ضعیف ہیں، یا ان کو پڑھا نہیں جاتا، نگاہیں کمزور ہیں، یا بینائی نہیں ہے، یا یہ نہیں کہ مصروف ہیں فیکٹریوں کاموں میں، اس کے لیے نہیں بات کر رہا، ان کو تو جوتے پڑھنے چاہیے، ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو بیچارے نہیں پڑھا قرآن، یا نہیں سیکھا، یا ایسے عورتیں ہمارے دھیان، عورتیں بہت ہوتی ہیں نا بیچاری، بڈھی ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا، بڑے سے بڑا قرآن لا کے دے رہے ہیں، پھر یہ بیٹا یہ کیا ہے، تو کیسی راستہ نکال دیا اس نے. سبحان اللہ. کہنے کہ اچھا انگلی نکالا آپ نے، سبحان اللہ، کیا قربان جائے سرکار، جیسے دیہاتی ویسے سوال، انگلی آتے نکلے جی یہ نہیں، چاروں نکال لے باہر. دیہاتی دیکھ رہے کیا بتایا جا رہا ہے، فٹ کر لیں چاروں انگلی، سمجھتے ہیں انگلیاں فنگرس چار. پہلی اٹھا پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ، بند کر سکو، بند کر الحمدللہ، بند کر، بند کر لا الہ الا اللہ، بند کر، بند کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، بند کری مٹھی، پورے خیر تیری اس کے اندر بند ہو گئی. پورا قرآن آ گیا اس کے اندر، اللہ زبان سے نکل گیا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں. جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بیوقوفی بیٹھے ہیں یہاں، ذکر کرنے والے سارے کیوں آتے ہیں؟ ان کلمات کی ہسٹری دیکھیں نا آپ، دو قسم کی ہسٹری ہے، ایک تو چلتی ہے حدیثوں سے اور الحمدللہ قرآن سے، اور ایک اس چیز کے سینوں پہ اتری ہے لوگوں کے، اللہ والوں کے، ان کے انوارات، ان کی حقیقتوں کو اللہ پاک نے اتارا ہے. ویسے تو نہیں لوگوں نے انتخاب کر لی ان کلمات کے، یہ تو اللہ والوں کرم ہے کہ آج الحمدللہ ہم تو آنکھ بند کے کمائی اٹھا رہے ہیں. کیا کیا؟ یہ مٹھی بن گئی، مٹھی بن گئی، سارا خیر اس میں آ گئی. وہ دیہاتی بڑا اونچا تھا، دیہاتی تھا نا، کہتی کیا ہے 4 کلمے، کہتے 4 کلمے، کہتے جو آپ نے مجھے دیا مٹھی بند اس کی، اسی طرح ختم. یہ تو آپ نے اللہ کے لیے دیا، مجھے کیا ملے گا اس سے؟ سبحان اللہ. یہ تو ذکر اللہ کا. جیسے آج ہم کہتے ہیں اچھا جی ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ دل میں جاتا ہے نا ہمیں کیا فائدہ؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی کو دیکھیں. اب یہاں بحث کریں کہ یہ سب باتیں کچھ جبریل صاحب لے کر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو اتنا بلند کیا ہے کہ خود بخود نکل نہیں اللہ کے نبی کے سینے سے. اب یہ حاضر ناظر ہو گیا فلاں، وہ چیزیں ایسی تھی کہ ہمارے دماغ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ آپ کا سینہ مبارک کیا تھا، آپ کا علم کیسے آتا تھا، علم کیسے پہنچتا تھا. ہم اور دماغوں کو کیوں اپنے خراب کرتے ہیں چیزوں سے؟ کوئی کہتا ہے جیوی سوال، کوئی کہتا ہے نہیں بالکل نہیں، اسی وجہ سے کیے جا رہے ہیں. اور اتنی دیر میں تو وہ بات کرو جو دیہاتی نے کام کیا ہے، نہیں سمجھے؟ تو ان چکروں میں کبھی نہیں پڑھنا. بس کیا ہے الحمدللہ سے مٹھی بند کی، کہتے یہ تو ہو گیا اللہ کے لیے، میرے لیے مجھے کیا ملا؟ کہ تم نے اللہ کو کیا دیا؟ کہتا 4، کہ تجھے 5 چیزیں ملیں گی اس سے. وہاں تو بہت بڑا سودا ہے، اب مل رہی ہے. کہ جی وہ کیا؟ کہتا 5 کھول لے دوسری طرف انگلیاں، 5 پڑھ اللہ مغفر لی فرحمنی وحدنی ورزقنی. 5 چیزیں رزقنی، 5 چیزیں ملتی. کیا ملیں گی؟ اللہ مغفر لی، تجھے مغفرت ملے گا، اللہ کی رحمت ملے گی، رزق ملے گا، عافیت ملے گی، سب کچھ. 5 چیزیں مٹھی بند کر لے. دونوں مٹھی بند کر کے کہتا بس ٹھیک میں چلا جاؤں. کہتے چلا جا. کہتے جب صاحب بتاتے ہیں جب اٹھ کے چلا آپ نے ایسے کہا کہ سبحان اللہ، پورے خیر لوٹ کے لے گیا. یہ لوٹو. کیوں مجلس لگتی ہے؟ کیوں مجلس لگتی ہے؟ کیوں اعلان ہوتا ہے؟ کیوں نوٹیفیکیشن جاتا ہے؟ وہی کہ اللہ کے نبی نے لوٹو، میں نے تمہیں جو چیزیں دی ہیں اس کو لوٹ لو، کتنا خیر مل جائے گا. جو کہہ دیا تو ملتا ہے ان چیزوں سے. ایک کلمے سے دیکھیں کتنے بڑے بڑا، یعنی اللہ کی مغفرت، اللہ کی طرف سے رحمت، اللہ کی طرف سے عافیت، اللہ کی طرف سے رزق، اور کیا چاہیے؟ کیا ہے؟ اور ہدایت. 5 چیزیں نا. میں بچ کے گیا. باقی کوئی کہتا ہے مجھے ہدایت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی میں فلاں چیز نہیں ہے. ایک چیز عافیت ایسی ہے کہ پورے دین و دنیا کا سب اس کے اندر خیر آ جاتی ہے. دیہات کا اس پہ ایک اور مسئلہ نکالتے ہیں اس میں، کیونکہ شیخ مجید مجلس ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ترقی کے لیے، ورنہ مجھے کیا ضرورت بتانے کی. کہ
دیہاتی آیا, اس نے کیا کہا, ہم یہاں سے مسئلہ نکلتا ہے تصوف کا. اس نے اپنے احوال پیش کیے اپنے شیخ کو, احوال سمجھتے ہیں, حالات پیش کیے, اور اس احوال کے اندر اس نے بالکل سچ بولا. سمجھ گئے آپ دیکھیے کتنی بہترین بات ہے. اب جا کر اپنے شیخ کے پاس احوال پیش کیے, نبی پاک صلی شیخ تھے نا ان کے, اور جا کے بالکل کچھ نہیں کہوں میں تو, مجھ سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں, نہ قرآن پڑھا جاتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے, مجھے تو کس کے بدلے بتائیں یہ ہوتی. تو کیا یہاں ان مشائخ نے مسئلہ نکالا ہے کہ جو سچا مرید ہوگا وہ ہمیشہ اپنے احوال اپنے شیخ کو پیش کرے گا. کیوں؟ اب یہاں اپنے شیخ کے میں ایک فکرہ سپرد کرتا ہوں, ایک جملہ سونے پہ لکھنے والا جملہ ہے الحمدللہ, جس کو روز پڑھتا ہوں. کیوں کہ بھائی جب حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہمیں نہیں, شیخ کو تمہاری ضرورت نہیں, تمہیں شیخ کی ضرورت ہے. وجہ بتا, ہر وقت تمہیں شیخ کی توجہ اور دعا کی ضرورت ہے, اور ہمیشہ اپنے احوال کو پیش کرتے رہو اپنے شیخ کے سامنے. جب کوئی آدمی اپنے احوال سمجھتے ہیں نا, تو اپنے حالات کو پیش کرتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, حضرت فرما رہے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے کہ شیخ اس پہ توجہ ڈالتا ہے اور دعا کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو, یہ میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ بغیر شیخ کی توجہ اور دعا کے تم طے ہی نہیں کر سکتے. پتہ ہوگا نا کہ طے ہی نہیں کر سکتے جب تک نہ شیخ کی اور دعا اور توجہ نہیں ہوگی. کتنا بڑا ریلیشن ہے, آپ یہ دیکھیں. پھر بتائیں کس لیے؟ اس لیے کہ شیطان اور نفس ہر وقت تمہارے گھاٹ کے اندر ہے. گھاٹ سمجھتے ہیں نا, مطلب طاق کے اندر بیٹھا ہوا ہے, ایک سیکنڈ ضائع نہیں کرتا. اللہ نے اس کو پوری قوت دی ہوئی ہے, نفس کو شیطان کو پوری طاقت میں. اس کو کوئی چیز کاٹتی ہے تو کیا, شیخ کی توجہ اور دعا جو ہوتی ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے. سبحان اللہ. یہ مسئلہ نکلا اس میں. تو اس نے اپنے احوال, پھر احوال کی بات کیا ہے, سچ بولنا. ہمارے ہاں کیا ہے, جی میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, نماز میری پوری جماعت کے ساتھ, میں تو جی کیا پوچھتے, بڑا نیک. سبحان اللہ. شیخ کیا ایک آگے حضرت کے پاس آ کے نا شروع ہوئے, تو حضرت بڑا پیارا جواب دیا. اللہ والے تھے نا, کہتے تو میری جگہ آ جائے, میں تیری جگہ بیٹھ جاتا ہوں. تو پہنچ گیا بھائی بہت اونچا. ایسے بھی تو مرید ہوتے ہیں نا. جھوٹ. اور ایک بات, اب شیخ سے جھوٹ جو بول رہا ہے, اس پہ تمہیں ایک اور مسئلہ نکلتا ہے. وہ کیا ہے؟ منافق ہے. وہ اللہ کی طرف سے منافق. کیوں کہ حقیقت میں جو شیخ کا ملنا ہے وہ کس طرح ملنا ہے, اللہ اور رسول سے تعلق ہے اس کا. تو اس سے جھوٹ نہیں بول رہا, اس سے احوال اپنے نہیں چھپا رہا. بیوقوف تو اس سے چھپا رہا ہے جو خبیر اور بصیرت ہے, دل کی حالت کو بھی جانتا ہے. کتنا نادان ہے وہ شخص. وہ کہتے ہیں میں مرید ہوں. یہ بھائی تصوف کا جو راستہ ہے تزکیے کا, بڑے بلند راستہ ہے, بڑے زبردست راستہ ہے, بڑا نازک راستہ ہے, بڑا اونچا راستہ ہے. اس کو ویسے ہی نہ پکڑنا, اس کو تو بہت قانون کے ساتھ آدمی چلے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا پانا کوئی بے آسان بات تو نہیں. منزل کتنی بڑی ہے. اور جھوٹ, کس سے جھوٹ بول لیا اس نے؟ قرآن پڑھ لینا. کہتے ہیں یہ جو بیعت ختم کرتے ہیں یا بیعت کو خراب کرتے ہیں, ان پہ بہت سخت وبال ہے. ان کو پتہ نہیں کس پر ہاتھ رکھا گیا. شیخ کا ہاتھ نہیں ہے, یہ تو رسول کا ہاتھ بن جاتا ہے, تو اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے. تو کس سے جھوٹ بول رہا ہے, وہ کس سے چھپا رہا ہے؟ یہ حادثہ کو نہ پتہ چل جائے, یا اس کو نہ دکھے, یا ان کو نہ بتانا. اللہ جس پہ تم نے توبہ کی, ہاتھ پکڑا, وہ تو رب ہے. شیخ تو ایک وسیلہ ہوتا ہے. شیخ کچھ دے سکتا ہے؟ وہ تو خود بیچارہ اپنے حالات میں ہوتا ہے, اس کو کیا ضرورت. وہ تو ایک اللہ نے ایک وسیلہ پیدا کیا ہے کہ بھائی کیونکہ ہر چیز اسباب پر ہے, یہاں ریزن پہ ہے, اسباب پر ہے. کیونکہ جس طرح نبی آتے ہیں وہ بھی تو اسباب ہی ہے نا, ورنہ نبی بھی نہ ہے. اللہ تعالیٰ ویسے انسان کو صحیح کرنا شروع کر دے تو کون روک سکتا ہے. سبب رکھا کہ نبیوں کو بھیجا گیا, نبی چلا گیا, پھر سبب رکھا. کون ہے؟ اولیاء اللہ ہے, مشائخ. اسباب کو چلایا اللہ پاک نے, لیکن اصل مسبب کون ہے؟ وہ تو رب ہے. تو جب انسان اس لائن میں اگر دھوکہ کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, چھپاتا ہے اپنے آپ کو, تو حقیقت میں کیا ہے؟ وہ تو منافق تھی. وہ تو لکھا گیا کتاب منافق ہے. اس کو تو حشر ختم, چاہے کتنے والا جو کچھ کرتا ہے پھر وہاں معافی نہیں ملے گی. یہ بتا دیتا ہوں, معافی وہی ملے گی جس کا مجرم ہے. اس کے پاس جاگنا پڑے گا حضرت کہ یہاں کا دوسری ملک کا ہر قانون شریعت ہے. کیا کہتے ہیں؟ شریعت ہے, اس پہ حکم ماننا. جو کہتے ہیں اس ملک میں یہ کھا جاؤ پروانی تو فلاں, بڑے ہماری کہانی قصے ہیں نا بے ایمانوں کے. ہاں شریعت ہے پوری. اس قانون یہاں اس ملک کا اگر اسلام سے کنٹراسٹ میں پوری شریعت ہے. اس کو ویسے ڈیل کیا جائے گا جیسے کیسے کرتے ہیں, شریعت کرتا ہے.
کھا رہے ہو, یہاں پی رہے ہو, اسپتالوں میں جا رہے ہو, انجوائمنٹ کر رہے ہو, ٹیکس یہاں تمہارے بچے پیدا ہو رہے ہیں, سب کچھ لے رہے ہو, اور پھر ان کا مال بھی کھا رہے ہو. کیوں؟ استغفر, اتنے گندے لفظ کیا کر, یہ وہ قوم ہے, یہ فلاں قوم ہے, یہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں لعنت ہے ایسے انسان پر جو کسی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرتا ہے. مسلمان کی شان ہی نہیں ہے. مسلمان کی شان یہ اتنا کمائے, یہ آپ کا ہے, یہ ہمارا ہے. وہ کہیں جی اتنا ٹیکس آپ نے دینا ہے, بے شک تھوڑا دیں گے جی, کیونکہ آپ کا قانون ہے. یہ میں آپ کو مفتیان کا مسئلہ بتا رہا ہوں, آپ کی طرف سے نہیں کہہ رہا. مفتیان کا مسئلہ, جو ہائی کلاس مفتیان کا ہے, یہ شریعت ہے. دوسرے ملک میں آپ جائیں, اس ملک میں رہیں, اس کا پورے قانون عمل کرنا شریعت ہے. کسی جگہ آپ ڈنڈی نہیں مار سکتے, بالکل ایسے اللہ کے قانون کو آپ توڑ رہے ہیں. اب کتنی بڑی یہ ہے ہمارا دین اسلام. ہم کس طرح کھاتے ہیں؟ سود لے لو جی, کوئی بات لے کے جی فلاں کر دو, فلاں کر کے تھوڑا رکھو, تھوڑا. سود لینی حرام ہے. لینا کیا لفظ میں, سود لینا دینا حرام ہے نا. لے کیوں نہیں, آپ لے کے آگے تقسیم کیوں کر رہے ہیں, بلائی کیوں کر رہے ہیں؟